تھوڑا اوپر کر لیں. بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم Recording in السلام progress. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ کا لگوا دیں. لگ گئی جی ریکارڈنگ لگ گئی ہے اللہ کے فضل سے. اور طلال بیٹا آپ میری بات سنیں گے. آپ جتنا ہم پڑھیں گے نا اتنا پھر آگے ہمیں پڑھاتے جائیں گے. آپ ماشاءاللہ اس وقت ہمارے قائد ہیں، ڈرائیور ہیں جی. تو جدھر لے جائیں گے ہم ادھر چلتے جائیں گے. تھوڑا اوپر کر دیں ذرا. اچھا جی ساتھی تسمیہ پڑھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اب شروع کے اندر اس جو نئی ہماری صورت ہے سورہ حامیم و سجدہ، اور اس کا دوسرا نام فصلت بھی لکھا ہوا ہے. یہ جو نیچے آیت آ رہی ہے کتاب فصلت، تو اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے. 4 نام ہے اس کے. اس کا نام سورۃ الاقوات بھی ہے، سورۃ المصابیح بھی ہے، سورہ فصلت بھی ہے، حامیم والسجدہ، حامیم السجدہ یہ نام ہے. تو ہمارے پاس جو لکھا ہوا ہے حامیم السجدہ، اور یہ اس لیے آیا ہے کہ اس سے پچھلی جو صورت پڑھی تھی وہ کون سی تھی؟ مومن المومن. یہ سورہ مومن. اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ غافر. غافر. بالکل. تو عرب کے اندر جو بھی الفاظ اہم ہوتے ہیں ان سے وہ انہوں نے نام رکھ لیے. تو ہمیں بھی اس کے مطابق یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مصحف عربی آ جائے یا مصر کا چھپا ہوا آ جائے تو ان کے اوپر یہ نام مختلف ہوں گے، تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی کہ بھئی پتہ چلے پورا فصلت بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہیں اور سورۃ حامیم سجدہ کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی ہیں. جی. اچھا ایک اور تعارف یہ کروانا تھا قرآن مجید کی جو بناوٹ ہے یا ترتیب آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی صورت سورہ مومن تھی. آپ کو یاد ہے کہ اس کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلی آیت تھی وہ کیا تھی؟ حامیم. نہیں، حامیم سے ہی شروع ہوئی تھی. جی. تو یہ جو صورت جتنی بھی ہیں 7، اس آیت کا نمبر ذرا دیکھیں تو اس آیت کا نمبر آپ کو ملے گا 40 بلکہ 41 ملے گا. سورت کا نمبر ایسے ہی ہے جی. سورت کا نمبر. تو یہ مومن کا ہے 40 سورت کا نمبر. سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف تک یہ کتنی صورتیں بنی؟ 7 صورتیں بنتی. 7 صورتیں بنی. اور یہ 7 صورتوں کا ایک گروپ ہے، مکی صورتیں ہیں، اور ان کو کہتے ہیں حامیم کی جمع کیا ہوتی ہے پروفیسر؟ حوامیم. حوامیم. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ گروپ ہے صورتوں کا، 7 صورتوں کا مکی صورتیں ہیں حوامیم. اور ان سب کا موضوع تقریباً کیا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمانیات کے جو بنیادی پہلو ہیں وہ ہیں تو 5، لیکن جو ان کے اوپر ایمان 6 پر لانا ہوتا ہے، لیکن ان کو اگر کم کریں تو وہ 3 بنتے ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، کہ لوگوں کو جتنے بھی اللہ کے علاوہ جن پہ انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، جن کو وہ پکارتے تھے یا پکارتے ہیں، ان سے نکال کے لا الہ الا اللہ اس کی طرف لانا، یہ ہے توحید.
ہوگی جی بات. جی جی سر. دوسری چیز یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ منوانا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. اگر وہ آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں تو ان کے ساتھ جو کتاب آئی ہوئی ہے قرآن مجید، وہ بھی کیا ہے؟ آخری کتاب. آخری کتاب ہے. تو اس پر ایمان، اور پھر اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. اس سے پہلے جو باقی جتنی بھی آئی ہیں، کیا کہیں گے، کتب، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا وہ کتابیں جن کے نام ہمیں نہیں آتے، اللہ نے مصحف اس کا نام رکھا یا مصاحف رکھا، وہ سارے کے سارے اپنے وقت کے لیے تھیں اور اپنی جگہ کے لیے تھیں، اور اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اب اصولی طور پر جس کے پاس بھی یہ کتاب آئی، یہ کتابیں آئیں، تو ان لوگوں کا طریقہ کار جو تھا آباء و اجداد کا، وہ تھا بت پرستی یا آتش پرستی، یا پھر ہندو کو چلے جائیں تو وہاں اور چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر جگہ پہ رسول بھیجے، اور جہاں رسول نہیں بھیجا وہاں یہ امکان ہو سکتا ہے، امکان میں کہہ رہا ہوں، وہاں امکان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہے کہ بھئی آپ کو تو میں نے اپنی فطرت پر پیدا کیا تھا اور وہ تھے مسلمان، تم نے اس فطرت کو بگاڑ لیا اور تم نے بتوں کی پوجا کر دی. یہ ورنہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد جو ان کی امت تھی اس کا کام تھا کہ وہ اس کتاب کے پیغام کو آگے بھیجے، اور ہمارا بھی یہی ذمہ داری ہے. جی اب یہ صورت جو ہے اس کو ہم جب سمجھتے ہیں تو ہم مکہ کے حالات یہ ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ بتوں سے پوجا، مطلب ایک آدمی کر رہا ہوتا ہے، ہمارے آباء و اجداد چونکہ ان کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں، جو انٹلیکٹ والے ہوتے ہیں، سمجھدار، وہ تو باقاعدہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم ہر روز جاتے ہیں بت کے سامنے، ہم اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہیں یا اس سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ ہمیں جواب بھی کوئی نہیں دیتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا اور کہا کہ بھی اب یہ اگر ان کے پاس علم ہے، اگر یہ بات بتا سکتے ہیں تو ان کے بڑے سے پوچھ لو. کیوں جی، یہ ہوا نا. جی جی تو رسول جو ہے وہ اپنے لحاظ سے جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرتا ہے، لیکن جو لوگ تھے جن کو سمجھ آ گئی یا جو سمجھ ہوتی ہے، وہ کئی تو آباء و اجداد کے طریقے پر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی، اور جو کچھ اہل فہم ہوتے ہیں یا اہل نظر ہوتے ہیں وہ پھر ایمان لے آتے ہیں، یا اپنی وہ جو کفر ہے اس پر وہ رہتے نہیں. تو اب آ جاتے ہیں اس صورت پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، اس علاقے کے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا. کیوں جی، ایسے ہی ہے نا. جی بالکل سر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں پہلے رسول تھے، تو لہذا پتہ یہ چل رہا ہے کہ صدیوں سے لوگ بت پرستی کر رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو بتوں کو چھوڑنا، جن کے سمجھ میں آ گیا انہوں نے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیا، وہ ایمان والے ہو گئے، اور جو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہے. اور یہ اگر انسانی فطرت نفسیات کو دیکھیں گے تو جن پہ آباء و اجداد جو روایات ہوتی ہیں وہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ ان کو اکھیڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح. ہاں. اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسی چیز لائی جائے کہ جو ان کے نقطۂ نظر کو یا ان کے سمجھنے کی طاقت کو بدل دے. وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ یا تو کوئی ایسا کلام لایا جائے، ایسی چیز لائی جائے
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے جاتے تھے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ قرآن مجید دیا گیا، اس سے پہلے رسولوں کو معجزات دیے جاتے تھے کہ بھی تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ بھی بندہ ہے رسول، طاقت تو اس کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے جس کے حکم سے یہ معجزہ کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، اور وہ اپنی طاقت سے وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کس وجہ سے کرتے تھے معجزات؟ اللہ تعالیٰ کی دی حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بِإِذْنِ اللہ، بالکل ایسے ہی۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، ورنہ وقت جو ہے ادھر آ جائے گا۔ یہاں یہ تھا کہ جب مکہ والے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، جن کے اندر سمجھ تھی، تو سرداران قریش انہوں نے کہا کہ بھی اب ہم تو سب ایک جگہ پر رہ رہے تھے، محبت پیار سے رہ رہے تھے، روز جاتے تھے بیت اللہ میں اور وہاں جا کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، چپ کر کے آ جاتے تھے۔ اب پتہ چلا جی کہ یہ بت ہماری کچھ نہیں سنتے، نہ اللہ تعالیٰ کا ہماری پیغام پہنچاتے ہیں، کچھ تو اللہ کا کفر کرتے تھے، کچھ بتوں کے ذریعے اللہ کو اپنا پیغام پہنچاتے تھے، اور کتاب ان کے پاس تھی کوئی نہیں، رسول آیا نہیں تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 40 سال ان کے اندر رہے، اور پھر ایسا کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا کہ وہ ایک چیز کے اندر ماہر تھے، وہ تھا ادب۔ یہ ادب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، لٹریچر جو ہے، لٹریچر، بالکل جی۔ لٹریری ٹچ جو تھا وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت والی زبان بولتے تھے۔ تو اللہ نے جو معجزہ دیا، وہ ہر وقت کی جو چیز ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ معجزہ دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر فرعون کے وقت میں جادوگر تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کا اور اپنا ہاتھ کو کرنا کہ روشن کر دینا، یا اس کے علاوہ جو تھے، بیٹا ایک ہی جگہ پہ رہنے دیں، جو ہاتھ جو ایک نکالتے تھے تو لوگوں کو سفید لگتا تھا۔ تو ہاں جی، تو یہاں بھی کیا ہوا، قرآن مجید کو معجزے کے طور پر پیش کیا۔ تو اب میں آتا ہوں اس سورہ حامیم سجدہ کی طرف۔ یہ حامیم سجدہ جو ہے، اس کا زمانہ نزول دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت پیارے جو ان کے ہم عمر تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حمزہ، ابو طالب۔ ماشاءاللہ، بڑا زبردست ہو گیا جی، حضرت حمزہ۔ وہ ایمان لے آئے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھ کے یا اپنا جو بھی ان کا طریقہ کار تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، حضرت عمر اور ابو جہل، اس کا بھی نام کیا تھا پروفیسر صاحب؟ عمر ہی تھا جی، عمر بن جی، عمر بن حشام۔ تو وہ دعا کرتے تھے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھے دے دے جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں دعا قبول کی۔ یہ آیت جو تھی، یہ سورت، اس کی 54 آیات ہیں، یہ پہلے نازل ہو گئی تھی لگتا ہے۔ کیسے؟ وہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جو بخاری شریف کے اندر آیا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ جو خانہ کعبہ ہے نا، اس کی ہر آدمی عزت کرتا تھا۔ وہ ایک سٹنگ پلیس بھی تھی مکہ والوں کے لیے۔ تو ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک کونے پر، اور دوسرے کونے پر جو سرداران مکہ ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو اس میں سے ابو سفیان کے خسر، تو اس کو سسر کہیں گے، اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ کیا نام تھا؟ عتبہ بن ربیعہ، جس کے بیٹے کا نام تھا ولید، اور یہ خانہ وہ غزوہ بدر کے اندر لڑنے کے لیے بھی گئے تھے، یاد ہے؟ جی جی جی۔ اب یہ آپ اپنے سرداروں کو کہتا ہے کہ بھی رسول پاک بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہماری برادری کو نعوذ باللہ الگ الگ کر دیا ہے، ہم پہلے بڑے اتحاد سے رہتے تھے، اب الگ الگ ہو گئے ہیں، تو وہ کیا میں ان کے پاس جاؤں اور جا کے ان کو سمجھاؤں؟
تو وہ آپ نے بخاری شریف کا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ وہ آپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا پہلے کہ نام لیا ہوگا، بھتیجا تھا، بھتیجے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ تجویزیں پیش کرنے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہاں ابو ولید، اس کا نام ابو ولید کنیت تھی، کس کی؟ قطبہ کی۔ جی ابو ولید بتاؤ کہ بھئی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ذرا پورا انتشار ہو گیا ہے، ہم اس کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تم جو نیا دین لے کے آئے ہو اس کی کے پیچھے اگر کوئی تمہاری مالی منفعت ہے تو وہ ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں بہت سارا مال دے دیتے ہیں۔ اگر تم کسی اور نقطہ نظر سے کہتے ہو کہ تم سردار بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، جو تم کہو گے ہم وہ کریں گے، لیکن ہماری وحدت جو ہے وہ الگ الگ نہ ہو، ہم اسی دین پر قائم رہیں۔ وہ وحدت کی وجہ سے نہیں تھا، دین کے اوپر جو اجتماع تھا اس کی وجہ سے۔ اور اگر نعوذ باللہ تمہارے، ہم کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، اس نے تو نہیں کہا ہوگا، تو تمہارے اندر کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی جن آ گیا ہے، مجنون بن گئے ہو تم، تو پھر بھی یہ ہے کہ ہم اپنے خرچ پر تمہیں کوئی طبیب مہیا کرتے ہیں اور اس کے اخراجات بھی ہم دیں گے۔ اور آخر میں پھر یہ تھا کہ درمیان میں شادی کا بھی آتا ہے کہ اگر تم کو مزید شادیاں کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بھئی آپ کی بات ختم ہو گئی؟ دیکھا جی ہاں، تو پھر میں بتاؤں؟ تو آپ نے یہ صورت آیت نمبر 38 تک آتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری ہی صورت 54 آیات پڑھ دیں، کیوں جی؟ جی اب اس کے اندر جب اس نے سنا کہ اس کے مضامین کیا ہیں، کہ پہلے کتاب کا تعارف، اور پھر لوگ جو کہتے تھے کہ بھی ہم تو اس کو نہیں سننا چاہتے، اور مطلب وہ پوری پکی مخالفت میں تھے کہ ہمارے دل اور ہماری آنکھیں اور ہمارے جو آنکھیں ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتی، ان کے اندر نا ہمارے دلوں کے اندر بوجھ ہے، پردہ ہے، اور ہمارے کان جس کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے بھی وقر کوئی بوجھ ہے، ہم اس کو نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہمارے اور ہمارے درمیان ایک حجاب ہے کہ جو آپ دونوں کو الگ کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مضامین ابھی دیکھیں گے۔ تو جب کہتے گئے تو ایک آیت پر پہنچے، اور وہ آیت تھی کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، جی اگر وہ منہ موڑ لیں گے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر تم اس پر ایمان نہیں لائے، انذار میری کو نہیں مانا، تو تم پر بھی عاد اور سمود جیسی ایک کڑک اور بجلی وہ پہنچے گی۔ تو عتبہ نے کیا کیا؟ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو سچے ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا اس لیے تھا کہ آپ کا تعلق خالق کے ساتھ تھا جو کرنے والا ہے، وہ بتا دیتا تھا، تو لہذا انہیں بھی پتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نہ کرنا۔ لیکن آپ تلاوت کرتے گئے، جب آیت نمبر 38 پر پہنچے، وہ آیت سجدہ ہے، ہم بھی انشاءاللہ سجدہ کریں گے، وہاں تک پہنچے تو انہوں نے سجدہ بھی کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو، اور اس کو بتایا کہ ہم بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ ختم ہوئی تو وہ بندہ عتبہ جو تھا وہ واپس اپنے سرداروں کے پاس گیا، اور اس نے کہا، اب جو لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے، وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، تاثرات اور تھے، انہوں نے کہا کہ لو بھائی یہ بھی اس کے سحر کا، اس کی کہانت کا شکار ہو گیا ہے، یہ وہ عتبہ نہیں ہے جس کو ہم نے بھیجا تھا۔ اب وہ آیا اور اس نے آ کے واقعی بات جو کی، حدیث کے اندر لمبی حدیث ہے یہ، اور مختلف لوگوں نے بتائی ہے، تفسیر ابن حشام میں بھی
مطلب اس کا ذکر ہے، ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تابعی تھے ان کے تھرو، تو اس کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو بھئی، اگر یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارے قبیلے کا، ہاشمی قبیلے کا، اگر یہ بادشاہ بن جاتا ہے تو یہ ہماری عزت ہے، کیوں جی؟ جی تو لہذا اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ ظلم و ستم تھے چیزیں، تو یہ تو ہے اس کا کہ بھئی کون سا زمانہ تھا ہمیں سمجھنے کے لیے۔ اب جیسے میں نے بتائیں یہ چیزیں ہم پڑھیں گے کہ وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمارے اور تمہارے درمیان خلاف ہیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ سمجھتے بھی تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کونی کائنات کی، جیسے پہلے ہم پڑھتے ہیں، نشانیاں جو تھیں وہ اللہ کے حکم سے سنائیں، اور پھر بتایا کہ بھئی اس کے بعد جن لوگوں نے، جن قوموں نے اس کے اوپر ایمان نہیں لائے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے اعمال کو شیاطین نے بد خوشنما کر کے بنا دیا ہے کہ تم ہو جھوٹ پر، لیکن تمہارے سچ کو شیطان نے کیا بنا دیا ہے؟ تمہارے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ لہذا زندگی تو تھوڑی ہے، اب بھی تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ پھر یہ کہا جو آگے آئے گا وہ یہ ہے کہ قرآن دلائل دیتا ہے، کیا کہ انہوں نے اپنا پروگرام بنایا ہوا تھا کیا کہ یہ جب قرآن مجید پڑھیں تو اس وقت شور مچانا شروع کر دو۔ پھر دوسری تدبیر انہوں نے یہ بتائی کہ کچھ الفاظ ادھر سے لے لو ادھر سے لے لو، ہم بھی عربی ہیں اور ہم کہیں گے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، تو وہ تعریف جو اہل کتاب اس لحاظ سے کرتے تھے، یہ مکہ والے عربی زبان کے ماہر ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کے اندر افواہیں پھیلاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہے تھے، جن کے اوپر وہ کفار ظلم کر رہے تھے، وہ تھے مسلمان۔ مسلمانوں کی ایک بڑی خوبصورت نصیحت کی، اور وہ آپ پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم استقامت دکھاؤ، اور جو بھی استقامت دکھائے گا، دنیا تھوڑی سی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے لیے جنت کے اندر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ایمان ہے اس کا، تو وہ اس کو ضرور ملے گا۔ اور پھر اگلی آیت جو آخر میں آتی ہے نا، وہ ایک سائنٹیفک آیات ہے جی، وہ بھی پڑھیں گے ہم اس میں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آگے کیا ہے، حتی یقول، جی میں اگر کر رہا ہوں میرا خیال ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو عنقریب ہم انہیں کچھ نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ قرآن حق ہے۔ یہ جناب اس پہ جا کے آیت ہماری 54 55 54 ختم ہو جائے گی۔ آپ پڑھیں جی ترجمہ اس کا۔ جی سر۔ تو خاکہ آپ کے سامنے آ گیا، جی آپ پڑھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اور تعوذ اور تسمیہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے جی۔ اب پہلے تو تھا نا تنزیل الکتابی، اب یہاں حروف مقطعات ہیں، حامیم، حامیم کا ترجمہ حامیم ہی ہے۔ یہاں آ گیا تنزیل من الرحمن الرحیم، اب اس کے اندر تنزیل آیا ہوا ہے، اتاری ہوئی ہے، اتاری ہوئی ہے یا اتارا ہوا ہے، اگر قرآن ہے تو، کتاب ہے تو اتاری ہوئی ہے، انتہائی رحم کرنے والے کی طرف سے، اور انتہائی رحم کرنے والے اور انتہائی مہربان کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے، اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں۔
یہ معروف جملہ ہے، ایکٹیو ہے یا پیسو ہے؟ یہ مجہول ہے جی مجہول ہے۔ فصلت، جی فصلت کے اندر تفصیل، تفصیل کہتے ہیں کھول کر بیان کرنا۔ فصلت اس لیے آیا کہ آیات اس کا فاعل ہے، تو اس کی آیات، اور جس میں جملہ مجہول جو ہوتا ہے نا اس کے اندر فاعل نہیں ہوتا، اس کے اندر مفعول فاعل کی جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو لہذا اس کی شکل اوپر تے آئے گی۔ تو اس کتاب کی آیات کیا ترجمہ کریں گے؟ کھول کر، کھول کر بیان کی گئی کھول کر بیان کی گئی کھول کی کر ہوئی ہے۔ بیان کی گئی ہیں، ایک جملہ بنتا ہے قرآن عربیہ۔ یہ قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، دوسرا جملہ بن جاتا ہے۔ کیوں جی؟ جی پہلے کتاب کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نام رکھ دیا قرآن ہے جو عربی میں ہے، اور عربی زبان آپ لوگوں کی بھی ہے جو وہاں موجود تھے، اب ہمیں تو اس کا ترجمہ کر کے پڑھنا پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی یہی ہے۔ تو کس کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو جانتے ہیں۔ آگے لا آ گیا ہے، بشیرم و نذیرا۔ اب یہ بشیر کس کے لیے آیا ہے؟ کتاب کے لیے۔ کتاب کے لیے، بالکل اسی کی صفات آ رہی ہیں جی کہ وہ، بیٹا ایک جگہ پہ رہنے دیں، شاباش جی، صرف ایک جگہ پر، آپ جب ہم کہیں گے تو پھر آپ آگے چلیں گے۔ اچھا جی، تو قرآن عربی میں ہے، اور یہ اس قوم کے لوگوں کے لیے ہے جو جانتے ہیں عربی زبان کو بھی اور اس چیز کو بھی جانتے ہیں، رسول کو بھی، اور یہ کتاب کیا ہے؟ بشیرن و نذیرا، جو اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری دینے والا ہے قرآن کو اگر کریں گے، و نذیرا، اور ڈرانے والا ہے ان کو جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، تو منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، بہت سے لوگوں نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ نہیں۔ آسان ہے ترجمہ۔ تو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے اللہ نام کے الرحمن ساتھ الرحیم، جو اللہ کے نام بہت کے زیادہ ساتھ رحم جو کرنے بہت والا رحم کرنے انتہائی والا اور مہربان ہے۔ انتہائی مہربان ہے۔ جی اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ اچھا ایک اور تھوڑی سی لیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ، جیسا میں کہہ رہا ہوں نا، اسی رفتار کے ساتھ ہم سب مل کے اس کا ترجمہ کریں، تو پھر جب آپ کرتے ہیں تو وہ ہے تو ضروری ہے کہ میرے لیے یہ ہے کہ میں 2-3 دفعہ کہلواؤں آپ سے، وہ سمجھ تبھی آتی ہے، ورنہ سننے سے سمجھ نہیں آتی، پڑھانے سے زیادہ سمجھ آتی ہے اور بولنے سے تھوڑی کم سمجھ آتی ہے، اور جتنے بھی اعضاء اس کے لیے لگائیں گے اور زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ جتنا جتنا میں وقفہ دیتا ہوں اتنا وقفہ دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک دفعہ اور کرتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے، کہیں ذرا۔ اللہ کے نام کے اللہ ساتھ کے نام کے ساتھ جو جو بہت زیادہ رحم کرنے والا بہت زیادہ انتہائی مہربان ہے۔ اور انتہائی مہربان ہے، اب پہلے سے اچھا رزلٹ آیا ہے۔ حامیم، ترجمہ جی۔ آمین۔ حامیم تنزیل، ترجمہ پہلے الگ کر لیتے ہیں۔ یہ اتاری ہوئی ہے۔ یہ اتاری اچھا ہوئی جی یہ کر کتاب، لیتے ہیں، یہ کتاب یہ اتاری گئی ہے جی، یہ بریکٹ میں کتاب کر لیں، یا یہ اتارا گیا ہے بھی کر سکتے ہیں، تنزیل جی۔ جی اچھا لیکن اچھا جی یہ اتاری گئی ہے من الرحمن الرحیم، بہت زیادہ بہت زیادہ رحم کرنے والے اور اور انتہائی مہربان کی طرف سے۔ جی مل کے کہیں طرح
یہ اتاری گئی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والے اور انتہائی مہربان کی طرف سے۔ کی طرف سے مطلب ہے کہ سکہ یہ کرنا تھا کہ یہ کتاب میری نہیں ہے، میں نے نہیں لکھی، نہ مجھے کسی نے لکھوائی ہے۔ ویسے ایک ذہن میں بات آتی ہے، کیوں جی آپ نے جواب دینا ہے اس سوال کا، بڑا میرے ذہن کے مطابق بڑا اہم سوال ہے۔ دنیا کے اندر کسی ایسے بندے نے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اور مطلب ہے کہ یہ تھا کہ بھئی یہ انہوں نے کسی سے لکھوا لی، مجھے یہ بتائیے دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، جو امی ہو، امی بے شک اس کے پاس علم بہت زیادہ ہو لیکن لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، ان لیٹرڈ اس کو کہتے ہیں؟ کیا کوئی کتاب آپ کے ذہن میں ہے کہ کسی نے دوسرے آدمی کو ایسے کر کے لکھوا بھی دی گئی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو؟ آپ کے ذہن میں کوئی ہے کتاب؟ سوچ لیں دوبارہ، کل گوگل کر لیجئے گا جی۔ ناممکن کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ 7 ارب اس وقت لوگ زندہ ہیں، اور ممکن ہے اس سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے ہوں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے تو کتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، لیکن کسی بندے نے علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی بات جو وہ خود بندہ اپنا ان لیٹرڈ ہو جی، اور اس نے کوئی کتاب لکھ دی ہو، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ لہذا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بھئی اس کو کوئی بندہ آتا ہے اور بندہ آ کے وہ کوئی بتا دیتا ہے اور یہ آگے بتا دیتا ہے، انہوں نے یہ سارے قرآن مجید کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کہیں کئی لوگ ایسے ہیں، اس لیے کہ میرا تعلق ان لوگوں کے ساتھ رہا ہے بہت زیادہ پاکستان کے اندر، آپ تصور نہیں کر سکتے مطلب ان پریشانیوں کا جو بیچارے باہر دائی جو ہے نا، باہر بہت زیادہ تکلیفوں کے اندر ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک آیا ہوا ہے نا، تو ہمارے مولوی حضرات اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان لوگوں کو حقیقتاً یہ پتہ نہیں ہے کہ 50,000 لاکھ 2 لاکھ کا مجمع ہو، کیوں جی، اور سامنے کھڑا ہوا جائے اور جتنا کچھ بھی آتا ہے اس کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ ہے وہ ہے، ان لوگوں کے اوپر بات کرنا اور پھر ان لوگوں کا مسلمان ہو جانا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس آدمی کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے، ہمارے مولوی یہاں لڑ رہے ہیں، انہیں لڑنے کی عادت ہے، لہذا انہوں نے اعتراض پہ اعتراض کر دیا، یہ تو اپنے مولوی ہیں، لیکن وہ جو کفار تھے انہوں نے تو کرنا ہی تھا نا یہ اعتراض۔ جی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو اینالائز کرو، وہ کیا ہے؟ کتاب فصلت، اتنا کر لیتے ہیں ذرا، یہ کتاب ہے کتاب تفصیل بیان کی، جو کھول کر بیان کی گئی ہے، تفصیل بیان کی گئی ہے، ہم اس کو کہیں گے کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ کیا کھول کر بیان کی گئی ہیں؟ آیاتہ، اس کی آیات، اس کی آیات، اس کتاب کی آیات۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی ہیں۔ اب آپ ترجمہ کریں کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک کتاب اس ہے کی آیات کھول کر بیان کی ہے، کھول کر بیان کی گئی ہے اس کی جی آیات۔ بالکل کھول کر بیان کی گئی ہیں، اور کوئی آیت دوسرے آیت کے مخالف نہیں ہے، کیوں جی، کوئی اس جی میں تضاد نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اس وقتی طور پر علمی کمی کی وجہ سے لوگوں کو لگتی ہوں کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور لوگ ریسرچر جو ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں ایک چیز، اور مولوی حضرات اور ہم جیسے لوگ ہم کہتے ہوئے یہ تو قرآن مجید میں پہلے لکھی ہوئی ہے، کیوں جی؟ جی
یہ ہے کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ایک کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا قرآن عربیہ، یہ قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے۔ آپ جملہ بنائیں، یہ قرآن عربی میں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کے اوپر نازل ہوا، جنہوں نے دائی بننا تھا، جو دائی بنے بھی، یہ تو اس وقت کے تھے نا کہ بھی جو نہیں مانتے تھے قرآن کو، کہ بھی ہم نہیں مانتے، لیکن جنہوں نے مانا، مجھے یہ بتائیے کہ وہ عربی زبان کے علاوہ عجمی زبان کے اندر ہوتا، جس کو آگے وہ بتائیں گے کہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ موجہ تو تب تھا، عربی زبان میں تو ہماری اپنی زبان ہے، سب کچھ لکھ لیتے ہیں، لکھا لیتے ہیں، یہ کسی اور زبان میں ہوتا تو کیا عربیوں کو اس کی سمجھ آتی؟ جی، تو یہ کسی صورت میں، یہ دیکھیں یہ سب معجزات ہیں۔ قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، بالکل، جو عربی زبان کو جانتے ہیں۔ وہ لبید تھا، اس نے دیکھا سارا، اور بھی تھے، انہوں نے کہا، اور ابھی اتبا کی بات ہو رہی تھی، اس نے یہی جا کے کہا کہ یہ قرآن میں نے اس جیسی چیز نہیں دیکھی، یہ میں نہیں بتا پایا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو تم عام سمجھتے ہو، یہ کوئی اور چیز ہے، جی، جو بندے کی نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتاب کے بارے میں بشیرم و نذیر، جو خوشخبری دینے والی ہے اور ڈرانے والی، جو خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے۔ قرآن کو ذرا مذکر کر لیتے ہیں، جی، آگے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر نے منہ پھیر اور لیا، نہیں تو ان میں سے اکثر نے آرادہ منہ پھیر لیا، فہم لا یسمعون، تو وہ نہیں سنتے، اور وہ سن نہیں رہے تھے۔ مطلب یہ نہیں ہے یہ سننا، یہ ہے وہ اصطلاحی معنوں میں کہ وہ اس غور سے سننا کہ میں نے اس سے کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے، میں نے اس کو اینالائز کرنا ہے، میں نے اس کو فکر و تدبر اپنی جو بھی دی ہے اس کے اوپر پرکھنا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ جو غیر مسلم ہوگا وہ تو پہلے پرکھے گا، پھر اس کے اوپر ایمان لائے گا۔ اب ان کے لیے عربی زبان تھی، تو میں آپ کو ویسے یہ بتاؤں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ تر جو سب سے کم نمبر ہوتے تھے، جیسے پاکستان کے اندر اردو میں کم ہوتے ہیں، وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ عربی میں کم ہوتے ہیں۔ اور انگریزوں کی میں آپ کو بتاؤں، انگریزوں کی زبان کیا ہے؟ انگلش۔ ان کا پتہ ہے رزلٹ کیا آیا تھا؟ رزلٹ آیا تھا 32% رزلٹ انگلش کا آ گیا، اور انہوں نے پھر ہندوستان سے، انڈیا سے ٹیچر لیے اور کہا کہ بھئی آپ ہمیں انگلش سکھائیں۔ بتائیں آپ، یہ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں، یہ ایسا مذاق نہیں کر رہا۔ لوگ گئے پھر، جی، انہوں نے پاکستان کا انتخاب نہیں کیا، انڈیا کا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھی کہ ہم تو اپنی پنجابی، انگریزی کو پنجابی بنا دیا ہے، آپ لوگ کتاب کی زبان کو جانتے ہیں، آپ ہمارے لڑکوں کو آ کے سمجھائیں۔ تو یہی صورتحال عربوں کی بھی ہے کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر بیچارے بہت کمزور ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نہ وہ بیچارے حدیث جتنی بھی ہے جمع کرنے والوں، اس میں سے ایک بھی عرب نہیں ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، کیوں جی؟ جی ختم ہو گیا ہے، تو پروفیسر صاحب جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ تنزیل نازل کی گئی ہے من الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کی طرف سے۔ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، فصلت آیاتہ، جس کی آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے، قرآن عربی، یہ عربی زبان میں ہے، قومی یعلمون، تاکہ اس قوم کے